السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ قتیلہ بنت نضر رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر، نام قتیلہ، والد کا نام نضر بن حارث ہے۔ یہ سرزمین عرب کی ایک عمدہ اور نامور شاعرہ تھی۔ کون تھی؟ پوئٹس تھی۔ خاص طور پر انہیں مرثیہ گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے اشعار بڑی فصاحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے۔ یہ بڑی ذہین اور فتین اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ ان کا والد نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا دینے میں سرکشی پر اترا ہوا تھا۔ اسلام دشمنی اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی۔ وہ ہر وقت اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتا۔ جنگ بدر کے دن نضر بن حارث قریش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد، بغض اور کینہ چھپا ہوا تھا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ مارکے کی ابتدا مبارزت کی بنیاد پر ایک کے مقابلے میں ایک سے ہوئی۔ قریش کے 3 شہسوار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ پہلے خم ٹھونک کر میدان میں نکلے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا۔ علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو دونوں عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے چشم زدن میں جہنم واصل کر دیا، اور اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے۔ ان کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں فتح عطا کی اور کافروں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ جنگ بدر میں قریش کے 70 سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 افراد گرفتار ہوئے۔ قیدیوں میں اللہ کا دشمن عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی گردن اڑا دے، تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی۔ جب لشکر اسلام بدر کے قریب صفرا مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نضر بن حارث کو اس وقت قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا۔ جب لشکر اسلام مدینہ منورہ کے قریب اسیل کے مقام پر پہنچ جائے تو یعنی اس وقت سیدنا علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیل مقام پر اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی بیٹی قتیلہ کو اپنے باپ کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو اس نے غمزدہ ہو کر نہایت رقت انگیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اشعار کہے۔ آپ بھی وہ اشعار سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اگر میں نے یہ اشعار اس کے قتل سے پہلے سن لیے ہوتے تو اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ قتیلہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی تعریف میں اشعار کہنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مصروف رہنے لگی۔ انہیں احادیث نبویہ کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ 20 ہجری کو انہوں نے وفات پائی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر اب آپ ایک دوسری مثال دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خاتون مسلمان نہیں، باپ بھی مسلمان نہیں، باپ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ وہ شخص نضر بن حارث جس نے مسلمانوں کے اندر ہر طرح کا شر پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جا کر ایران سے اور عرب و عجم سے کچھ قصے اور ایسی چیزیں لے کر آیا تھا کہ جنہیں مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی اس نے کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے، جس کا ذکر سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے۔ اور پھر جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس پر وہ اپنے ایک بہترین گانا گانے والی لونڈی کو مسلط کر دیتا تاکہ وہ اس کے گانے سن سن کر غافل ہو جائے اور قرآن پڑھنا سننا چھوڑ دے۔ تو اس کی چالیں جو تھی وہ بہت ہی نقصان دہ تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس کو قتل کرنے کا جب حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آئی، اور ظاہر ہے کہ باپ کیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے نرم دل تھے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ اس سے پہلے مجھ سے درخواست کرتی تو میں اس کے باپ کو چھوڑ دیتا، یعنی باوجود اتنی دشمنی کے. تو وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق سے متاثر ہوئی تھی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسلام کے حق میں استعمال کرنے لگی. یعنی ایک شاعرہ ہیں اور پہلے وہ اسلام کے خلاف لکھتی ہیں، اب وہ اسلام کے حق میں لکھتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہاں سے کیا بات آپ کو پتہ چلی؟ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان جب سچے دل سے اسلام لے آتا ہے، ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ اپنے والدین اور اپنی ساری پیاری چیزوں سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والدین، اس کے اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. ہے نا ایسی بات؟ یعنی سب سے زیادہ وہ عزیز ہوں. اس کی عملی مثال ہے حضرت قتیلہ کہ پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو گئی، باوجود اس کے کہ ان کا باپ قتل کیا جا چکا تھا، لیکن یہ پھر بھی اسلام کے لیے مخلص تھی. سادہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کتنا اچھا تھا. ہم لوگ اگر پتا ہو کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یا تو ہم پہلے ہی نہیں ملتے کہ یہ بھی ایسی ہوگی، اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بہن بھائی یا کوئی بھی برا ہو تو ہم اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی بالکل سیم ایسا ہی ہوگا، تو میں اس سے کیوں ملوں، کیوں بات کروں. بلکہ اس کی بات بھی سنی اور پوری بات سننے کے بعد رونا بھی شروع کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے براڈ مائنڈیڈ اور کتنے خیر خواہ تھے کہ اس کی بات رحم دل تھے. السلام علیکم استاذہ. ان کے پاس یہ اسکل تھا کہ وہ شاعری کرتی تھی. تو اکثر اوقات ہم لوگ دین سے اس لیے بھی ڈسکرج جاتے ہیں کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں پڑھائی میں، یا میں اتنی ووکل نہیں ہوں، میں کیسے ٹیچر بنوں گی، کیسے بیٹھوں گی اسٹیج پہ، کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی، ایڈریس کیسے کروں گی اتنے بڑے اس کو. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو ڈفرینٹ اسکل عطا کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگ مختلف طریقے سے دین کو سرو کر سکتے ہیں اپنے آرٹ کے ذریعے سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ دین کو ایک ہی طرح سے سرو کرے. بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیت پہچاننی چاہیے، اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اپنی جگہ پہچاننی چاہیے، اپنے اس ہنر کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا چاہیے. اب مثلاً ایک خاتون تھی جو مدینہ میں صحابہ کرام کے لیے ہر جمعے کو جو اور چقندر پکایا کرتی تھی، اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے جمعے کا کہ ان کا کھانا کھانے کو ملے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن، یعنی خاص طور پر اگر کوئی کھانا کھلانے کا اہتمام کرتا ہے، تو چونکہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا، ایک طرح سے وہ بڑی عید نہیں لیکن عید ہی کی طرح ہوتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا اہتمام. اب وہ مدینہ کی شاید اور کوئی خاتون اس طرح جو چقندر نہیں پکا سکتے ہوں گے، آپ بھی نہیں پکا سکتے ہوں گے، لیکن ان کو پکانے آتے تھے اور وہ اس طرح خدمت کرتی تھی. وہ لیکچر دے کے یا کسی کو کچھ پڑھا کے یا سکھا کے نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی کوکنگ کے ذریعے خدمت کر رہی ہیں، کھلا کے خدمت کر رہی ہیں. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کس چیز میں اچھی ہیں اور آپ کس قسم کا کام کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتی ہیں. اصل تو مقصد ہے نا، رستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دل میں ایسے رکھ کے کوئی نفرت نہیں رکھی، بلکہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر اسلام کو سینے سے لگایا. اور یہی سچا اسلام ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ کی ذات کو کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہو تو آپ اس کو اللہ کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں. اسلام تو قربانیوں کا نام ہے نا، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا نام ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں اسلام لا کر دین قبول کر کے یا دین کی خدمت کر کے کچھ ملتا ہے تو ہم آگے چلیں گے، اور اگر دین کی خدمت سے ہمارے مقصد یا مفاد کی چیز نہیں ملتی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ رویہ جن لوگوں کا، وہ اسلام کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے. صحیح خدمت کب ہوتی ہے؟ قربانیوں کی سطح پر. سمجھ گئے یہ بات کہ کچھ ملے یا نہ ملے، ہم نے تو اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، اور جو اجر اللہ دے سکتا وہ بندہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. جی
استاد اسلام وسعت نظری کا سبق دیتا ہے. اب اس دور کے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح قوم کے سرداروں میں سے تھے, اور ریئل فریڈم آف ایکسپریشن کہ وہ خاتون آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے اپنا وہ اسٹرانگ اور کانفیڈنس, خواتین کا کانفیڈنس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فریڈم آف ایکسپریشن دے رکھا تھا کہ انہوں نے آ کے اس کا اظہار کیا اس اسٹرانگ پوئٹک ایکسپریشن کے ساتھ, اور کتنی ایکسپرٹیز تھی ان عورتوں کے پاس, اور آپ بھی متاثر ہوئے اس سے. اور آپ بھی متاثر ہوئے. بالکل, یعنی کوئی عام خاتون نہیں تھی, بہت سینسیبل ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, میں نے نوٹس کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی چیز دوسرے کو متاثر کر جائے گی. ہو سکتا ہے وہ آپ کی سمپیتھی ہو ان کے غم کے موقع پر, ہو سکتا ہے آپ کو مال ہو, جیسے پچھلی سٹوری میں what she needed was some financial help, right? اور ہم نوٹس کرتے ہیں کہ بیٹل آف حنین کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ باقی سارے لوگوں کو دے دیا, انصار کو نہیں دیا, کیونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی تھے اور گائیڈنس تھی. ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ شیئر کرو چاہے وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو. آپ کو نہیں پتا دوسرے بندے کو اس آدھی کھجور کی اس وقت کتنی ضرورت ہے, اور اس سے وہ کتنا متاثر ہو جائے. وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے, ایک پینسل ہو سکتی ہے. اور اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان بھائی بہنوں کو ہم دیتے ہیں, مگر نان مسلم کو, جو لوگ باہر سے آئے ہیں, تو ان کو ہم اتنا نہیں کرتے کہ یہ تو نان مسلم ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وہ ایک چیز اس کو اسلام کی طرف لے آتی ہے, اور وہ آپ کے لیے کتنے سارے ریڈ کیمل سے بہتر ہے. بالکل. السلام علیکم استاد. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجھے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پہلو لگتا ہے وہ ان کا شفقت کا تھا, جس سے جو ہر بندہ متاثر تھا, چاہے جو نان مسلم ہو. ان کے پاس بڑے کانفیڈینس سے آتے تھے کہ یہاں سے تو ہمیں شفقت ملے گی. ادروائز یہ ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی ہمارے جو ریلیجیس جو لیڈرس ہوتے ہیں وہ ان چیز پہ بالکل بھی وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے وہ محبت تو کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن جو انسانیت سے محبت ہے, شفقت ہوتی ہے, تو وہ چیز ان میں کمی نظر آتی ہے. تو وہ جاؤ جلال وہ چیز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ وہ ہر بندہ آسانی سے ان کے تک رسائی کرتا تھا. ان کو پتا تھا یہاں سے مجھے محبت ملے گی, میرے مسئلے کا حل ملے گا. آپ کے اندر روب تھا, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا روب تھا, لیکن اس کے باوجود آپ شفیق تھے. یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر روب ہو, اس کے باوجود آپ نرم مزاج ہو, مصنوعی قسم کا خول نہیں چڑھایا. وہ سب سے بات جو اس میں لگی ہے کہ انہیں احادیث نبوی کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. میں بھی ان کا صبر تھا, انہوں نے اپنے والد کو کھویا, والد مارے گئے ان کے, اور بغیر کسی لالچ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخشیں گے کہ وہ احادیث کو بھی روایت کریں گی. میرے خیال میں یہ صبر اور اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے, نیکیوں کے مزید دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے. عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کی اولاد کو تکلیف دی جاتی ہے کہ اس سے ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا کہ وہ نان مسلم تھی, اس کو سزا دے سکتے تھے, لیکن اس کے باپ کو سزا دی کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا, تو اس کے باپ کو ہی سزا دی تھی, نہ کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہمدردی ہی کی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے پیرنٹ سے پرابلم ہے تو ہم وہ پرابلم وہیں تک رکھیں, ان کی اولاد کو ہم اس سے افیکٹو انوالو نہیں کریں. بالکل یہی انصاف کا تقاضا ہے. اگر غلطی ایک کرتا ہے تو دوسرے کو ساتھ نہیں شامل کریں. جی اس میں جن کی خصوصیات آ رہی ہیں نا کہ خاص طور پہ یہ جو ان کی فصاحت ہے, بلاغت ہے یا شعر گوئی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر وہ جو حدیث کو روایت کرنے کا فن تھا وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہم اگر شعر کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ہم ادھر تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث بھی ہم پڑھا سکتے ہیں. یعنی ہر شخص کی جو ایک اسکل بیسک ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ کافی شاخیں اسپریڈ ہو جاتی ہیں. تو خاص طور پہ یہ جو لکھنے لکھانے کی صلاحیت کا ہونا ہے, کیونکہ روایت کرنے کے لیے یا شعر گوئی کرنے کے لیے آبزرویشن بہت ہی اسٹرانگ چاہیے اس کے لیے, پھر اس کو لے کر اپنے اندر ایکسپریس کرنے کا آرٹ بہت اسٹرانگ ہو, وہ کر سکتا ہے ان چیزوں میں. تو انہوں نے یعنی شاعری کو صرف یہ نہیں سمجھا کہ اچھا میرے جیسا آدمی تو کہاں حدیث اور کہاں شاعری, ان چیزوں کو یہ تو بہت معتبر سا کام ہے. تو یہ بھی ایک ہم دیکھتے ہیں جیسے تدوین قرآن کا جب کام ہوا تو اس میں بھی ان کو جو کہا گیا کہ آپ کاتب وحی رہے ہیں اس لیے آپ کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ میرے لیے تھا کہ شاید میں نہیں کر سکوں کیونکہ وہ قرآن کو جمع کرنا, لیکن جب خوبی ان کی تسلیم کی گئی اس وقت اور یہ کریڈٹ دیا گیا کہ کاتب وحی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات کو غور سے سننا, اس کو فوراً تحریر میں لانا, اور اس طرح تحریر میں لانا کہ اس میں کوئی چیز بھی چینج نہ کی جا سکے. تو یہ واقعی ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس سے دین کی خدمت کیسے کریں. بالکل. السلام علیکم استاذہ فرام بوتھ دی اسٹوریز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ ججمنٹل.
ہمیں تھوڑے سے دین ملتا ہے اور ہم موسٹ آف دا ٹائم فیملی فرینڈس کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں او مائی گاڈ تم ابھی تک سانگ سنتی ہو. یعنی ان کو یہ نہیں بتاتے کہ اوکے فائن، ایک تو اپنا عمل ہو گیا، سیکنڈلی پھر ان کو خود بتانا اس کی امپورٹینس. اور خیر از ان ایوری ہیومن بینگ. فار ایگزامپل دا فرسٹ اسٹوری، دا وومن شی واز اے سنگر رائٹ، اینڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ور ڈس بلیورز، ان میں خیر تھی تبھی دے ور لائک دیٹ. تو ایوری ہیومن بینگ ہیز خیر، بس ہمارا رویہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ناٹ ججمنٹل. مجھے سب سے اچھی بات ان کی لگتی ہے کہ ان کو وہی آتی تھی، ہمیں تو وہی بھی نہیں آتی. اینڈ وائی آر وی سو ججمنٹل؟ تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.